وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہتا مجھے نہیں لگتا قیامت کبھی قائم ہوگی، قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹ کے بھی گیا، اگر میں مر بھی گیا، تو مجھے یقین ہے اس سے زیادہ اگر دنیا میں مجھے اس نے اتنا دیا ہے، مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ مرنے کے بعد اس سے بھی عمل نہیں کر رہا، غرور کر رہا ہے، عاجزی نہیں کر رہا، تکبر کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہی مروں گا اس سے زیادہ مل جائے گا۔ عاجزی والوں کو ملتا ہے، تکبر والوں کو نہیں ملتا۔ اب جو اس کا دوست تھا نا، جس کا باغ تھا ساتھ، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، اس سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا کہہ بیٹھا ہے؟ کیا تو نے اللہ کا کفر کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا؟ وہ اللہ جس نے تجھے مٹی اور نطفے سے پیدا کیا، ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، اور میرا باغ کبھی فنا اور تباہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ یوں ہی نعمتیں رہیں گی۔ تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ تو کس کے سامنے تکبر کر رہا ہے؟ کس چیز کا غرور کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں تو ایک نطفے کا قطرہ تھا، اللہ نے اس سے تجھے ایک آدمی بنا دیا، اس اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کوئی بات نہیں، تو غرور میں آ گیا، کوئی بات دیکھنا، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، اور اللہ میرا رب ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہاں غور کریں، حاضرین مجلس غور کریں، اس نے شرک کیا کیا ہے؟ اس نے پیچھے کہا تھا کہ میں کسی بت کو جا کے سجدہ کروں گا؟ کہا اس نے؟ نہیں نا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لوں گا؟ کہا نہیں نا۔ ہاں، شرک صرف یہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ انسان مال و دولت کو خدا کی طرح پوجنے لگ جائے۔ دولت، مال، اقتدار، کرسی، اقتدار، اس کی ہوس کو خدا کے درجے پہ لے آئے اپنے دماغ میں، اتنا اہم جانے، اتنا ضروری جانے۔ اور اس نے یہی کیا نا، اس نے مال و دولت اور اپنے اقتدار اور اپنے باغ کو اس نے اتنی اہمیت دی، اور اس درجے تک اس کو پسند کرنے لگ گیا کہ خدا کے درجے پہ لے آیا، مال کو پوجنے لگ گیا نا، دنیا کو پوجنے لگ گیا۔ اب اس کا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میں شرک کروں گا، تم نے کر لیا تو تمہاری مرضی۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اب اس کا دوست اس کو سمجھا رہا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی خرابی کے رستے پہ جائے تو سمجھانا ضرور چاہیے، سمجھانا کم از کم۔ اللہ جب آپ سے پوچھے گا آپ تو کوئی جواب دے سکیں گے نا کہ باری تعالیٰ میں نے اسے پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، باقی اس نے اپنی مرضی کی ہے، اللہ کو جواب تو دے سکے گا نا۔ اب اس کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے کاش جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا ہے ماشاء اللہ، کیا کہتا؟ لا قوت الا باللہ، کیا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کاش تو یہ کہہ لیتا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بھی خوبصورت چیز کو، منظر کو، کسی گھر کو، کسی بیٹے کو، کسی کو بھی، صاحب حسن و جمال کو، صاحب علم کو، کسی بھی ہنر والے، فن والے شخص کو دیکھے اور یہ کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کی نظر بد کسی کو نہیں لگتی، اس کی نظر بری کسی کو لگتی۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں بچوں کا دم کرانے، تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بچوں کو نظر ماں کی لگتی ہے، پھر باپ کی لگتی ہے۔ اور وہ آتے ہی کیا کہتی ہیں خواتین؟ وہ ایک محلے دی بی بی آئی سی، میرے پتر نوں ویکھی جاندی سی جی۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سب سے زیادہ پیارا مجھے لگتا ہے تو میری نظر ہی زیادہ لگتی ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟
تو عادت بنا لینی چاہیے کہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس نے کہا کاش تو اپنے باغ میں داخل ہوتا یہ کہتا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا معنی کیا؟ یہ سب اللہ کی عطا ہے, اللہ نے چاہا مجھے دے دیا, اس کا فضل ہے. لا قوت الا باللہ. اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, ہر طرح کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہے, میرا کچھ بھی. کاش تو یہ کہتا اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کا سب اللہ کی عطا ہے, میرا کچھ بھی. مجھے تو اس نے تھوڑے وقت کے لیے امانت کے طور پہ دیا نا, کہ میں اس کا کیسا استعمال کرتا ہوں, میں اس کا کیسا, مجھے تو اس نے بطور امانت دیا ہے. حقیقت میں سب مال کس کا ہے؟ اللہ کا مال. اب وہ جو اس سے ماڑا تھا, غریب تھا, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. تو مجھے نہیں دیکھتا کہ میں تجھ سے زیادہ کمزور بھی ہوں, ماڑا ہوں, کمزور ہوں, مال میں بھی اولاد میں بھی, مال میں بھی عیال میں بھی تجھ سے کمزور ہوں, تجھ سے کمزور ہوں. لیکن بتاؤ کبھی میں نے اس طرح کی کفریہ باتیں کی؟ مجھے اس نے دیا بھی تھوڑا تب بھی میں شکر ادا کر رہا ہوں. تجھے دیا بھی زیادہ اور تو شکر ادا نہیں کر رہا. تیرا امتحان تو زیادہ ہے. جس کو جتنا ملتا ہے اس کو آزمایا بھی اتنا زیادہ جاتا ہے. تجھے دیا زیادہ گیا ہے, تیرا امتحان زیادہ ہے. تجھے اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے نہیں دیکھتا کہ میں کمزور ہونے کے باوجود شکر ادا کر رہا ہوں. تو غلط راہ پہ کیوں چلتا ہے؟ کوئی بات نہیں, اگر تو درست نہیں ہوتا فَعَصَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. لیکن کچھ بعید نہیں, کوئی ناممکن بات نہیں, عین ممکن ہے کہ اللہ تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا فرما دے. کیونکہ میں عاجزی اور شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں نا, اور تو غرور اور تکبر اللہ کے ہاں ظاہر کر رہا ہے. عین ممکن ہے اللہ تجھ سے بہتر مجھے نواز دے, تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اور عین ممکن ہے, کیا عین ممکن ہے کہ تو نے غرور اختیار کیا تو اللہ تیرے باغ پر اپنے غضب کی کوئی صورت بھیج دے, اپنے عذاب اور غضب کی کوئی صورت بھیجے, اور تیرا باغ آج جو کھیتیوں سے بھرا ہوا ہے, جو انگوروں اور کھجوروں سے بھرا ہوا ہے, عین ممکن ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو اور چٹیل میدان ہو کے رہ جائے. کیا چٹیل میدان ہو کے رہ جائے, جہاں ایک تنکا نہیں اگتا, چٹیل میدان ہو کے رہ جائے, عین ممکن. اللہ نے فرمایا, وہ مزید اسے سمجھا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. کہتا ہے او یصبح ماؤها غورا. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ جو پانی تجھے مل رہا ہے مفت کا, اللہ یہ پانی زمین میں کھینچ لے. یہ پانی ہی زمین میں ڈرا رہا ہے نا, اللہ کا خوف اس میں پیدا کر رہا ہے. عین ممکن اللہ پانی کھینچ لے. فلن تستطيع له طلبا. اور پھر تو کبھی بھی کسی بھی طاقت سے اسے باہر نکال پائے گا نہیں, نکال پائے گا. لیکن اس نے غرور کا رستہ نہ چھوڑا. دوسرے نے سمجھایا, لیکن مال کا ایک نشہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے انسان کے اندر. انسان جب اس میں مست ہوتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کسی کی وہ کیا نصیحت کر رہا ہے, الٹا بندے کو غصہ اور ضد آتی ہے اس پہ. جس طرح حجاج بن یوسف تھا نا, حجاج بن یوسف نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جس بندے نے مجھے کہا نا اللہ سے ڈر, وہ اپنی خیر منا لے. بڑا ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف. 1,00,000 مسلمانوں کو باندھ کے رسیوں سے اس نے قتل کیا, اور جو جنگوں میں مارے وہ اس کے علاوہ تھے. اتنا بڑا ظالم, اتنا بڑا ظالم. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں بھی اپنے اپنے امت کا بڑے سے بڑا ظالم لائیں تو ہمارا یہ ظالم حجاج بن یوسف سب پر غالب آ جائے گا. اتنا بڑا ظالم آدمی حجاج بن یوسف, سمجھے کہ نہیں. اس نے اعلان کروایا کہ جو مجھے نصیحت کے طور پہ کہے گا نا اللہ سے ڈر, کوئی حیا کر, ظلم اتنا نہ کر, وہ اپنی خیر منا لے. اور اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری گردنیں پک چکی ہیں پھلوں کی طرح, اور توڑنے کے لیے میں تیار ہوں.
یہ اس کی دھمکی ہوتی تھی کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے اللہ سے ڈر. اتنا غرور اقتدار کا، مال کا، عہدے کا غرور انسان کے اندر ہوتا ہے. لیکن وہ نہ سدھرا، وہ جو دوسرا تھا وہ نہ سدھرا. اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اس تکبر کی پھر سزا اسے ملی. تکبر کی سزا ملی. کیا سزا ملی؟ اللہ نے فرمایا سزا یہ ملی کہ اس کے سارے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا. اللہ کے عذاب نے گھیر لیا. بس پھر کیا ہوا؟ سب کچھ تباہ ہو گیا. سب کا سب تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، سب تباہ ہو گیا. اور جو کچھ اس نے جمع پونجی لگائی تھی سب برباد گئی. سب کی سب کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. سب کچھ برباد ہو گیا. درخت گر پڑے، کھیتیاں اجڑ گئیں، جل گئیں، خاکستر ہو گئیں، راکھ بن گئیں، سب تباہ ہو گیا. چٹیل میدان بن گیا. سب تباہ جب ہو گیا تو کہنے لگا ہائے لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، کاش مال کو نہ پوجنے لگ جاتا اور دولت اور عہدے کے اقتدار کے نشے میں بدمست نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور تم نے دیکھا اس کے پاس کوئی گروہ نہ تھا جو ہم سے بدلہ ہی لے سکتا. غور کریں، اللہ جب پکڑتا ہے انسان کو، دائیں بائیں بہت سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں پہلے، لیکن جب اس کی پکڑ نظر آتی ہے پھر کوئی بھی نظر نہیں آتا. بادشاہوں کی زندگیاں ہمارے سامنے، کیا کیا حالات ان کی زندگیوں میں آئے اور آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس کوئی گروہ نہ تھا جو ان کی مدد کرتا اور ہم سے جنگ کرتا. کوئی بھی ایسا گروہ نہ تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اس لائق تھا کہ اللہ سے بدلہ لے سکتا. بھلا اللہ سے کو بدلہ لے سکتا ہے؟ بولیے نا. فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. یہاں سے پتا چلا، اب یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے اس واقعے